أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم. ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے واسطے، جس اللہ تعالیٰ نے ہمیں طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے. ان نعمتوں میں سے ایک سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اس نے ہمیں دین کی سمجھ دی، اور کروڑوں ہی درود و سلام ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے دین کی ہر بات کو پوری امانت داری کے ساتھ اور پوری وضاحت کے ساتھ بیان کی ہے. حمد و ثنا کے بعد آج ہمارا موضوع جو ہے وہ امام سے متعلق ہوگا. قرآن مجید میں امام کا لفظ یا شریعت اسلامیہ میں امام کا لفظ کئی معنی کے لیے استعمال ہوا ہے. تو آج ہم نے امام کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنی ہیں. قرآن مجید کے پارہ نمبر 15 میں سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے کہا یوم ندعو کل اناس بإمامہم. اس دن قیامت کے دن ہم ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ امام کا ہونا ضروری ہے. قیامت کے دن آواز آئے گی کہ یہ امام اور اس کے ماننے والے آ جائیں. یوم ندعو کل اناس بإمامہم. اس دن ہم ہر انسان کو اس کے امام کے سمیت بلائیں گے. آج ہم نے طے کرنا ہے کہ ہم نے کس کو امام بنانا ہے، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اس امام کے ساتھ پیش ہوں اور ہم سرخرو ہوں. ایک امام وہ ہے جو ہمیں نماز پڑھاتا ہے. امام کا معنی ہوتا ہے قائد، لیڈر، جو ہمیں لے کے چلتا ہے. جو نماز میں ہمارا امام ہوتا ہے اس کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی ہدایات ہے. انما جعل الامام لیؤتم بہ. امام تو بنایا ہی اس لیے جاتا ہے تاکہ اس کی قیادت کی جائے، اس کی پیروی کی جائے اور اس کے پیچھے چلا جائے. اور وہ ایک انسان جو نماز میں ہماری قیادت کرتا ہے اور وہ ہمیں پوری نماز میں ہم پابند ہوتے ہیں کہ ہم اس کی قیادت میں اس کے پیروی کرتے رہیں، اس کے پیچھے پیچھے چلتے رہیں. اسی طرح پوری رعایا کا جو بادشاہ ہوتا ہے اس کو بھی امام کہا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ پورے ملک کی قیادت کر رہا ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. کہ کل قیامت کے دن محشر کے میدان میں جہاں انبیاء کرام، صلحاء، اتقیاء اور نیک لوگ سب محشر کے میدان میں ہوں گے، تو دوسری سائڈ پر وہ لوگ بھی ہوں گے جو گناہگار ہیں، جو بدترین انسان ہیں، جنہوں نے ظلم کیا ہو. سب محشر کے میدان میں ہوں گے. فرمایا کہ اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، صرف اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا. اور اس میں اللہ کے عرش کو حاصل کرنے والا 7 آدمیوں میں سے ایک آدمی وہ بھی ہے الامام العادل،
اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سے پہلے جتنی بھی کتابیں گزری ہیں، آسمانی کتابیں، وہ انجیل ہے، وہ تورات ہے، وہ زبور ہے، ان سب کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں امام کہا اور فرمایا کہ وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ ایمان و رحمہ۔ قرآن مجید سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب وہ امام تھی، وہ لوگوں کی قیادت کر رہی تھی، وہ تورات لوگوں کو سیدھا راستہ دکھا رہی تھی۔ گویا کہ سابقہ کتابیں بھی قرآن مجید کی روح سے وہ بھی امام ہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، اس کو بھی آپ نے امام کہا ہے۔ فرمایا کہ من جعلہ اماما قادہ الی الجنہ، جو بندہ اس قرآن مجید کو امام بنائے گا، یہ قرآن مجید اس کی امامت کرتے ہوئے اس کو جنت کی طرف لے کے جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے القرآن حجت لک و علیک، قرآن جو ہے آپ کے لیے دلیل بن کر آپ کو جنت میں لے کے جائے گا، اور قرآن ہی آپ کے خلاف دلیل بن کے آپ کو جہنم کی طرف لے کے جائے گا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی تشریح یوں کیا کرتے تھے، فرمایا کہ من جعل القرآن امامہ یقودہ الی الجنہ، جو بندہ قرآن کو سامنے رکھے اور اپنی خواہشات کو اس کے تابع بنائے، یہ قرآن مجید اس کو جنت کی طرف لے کے جائے گا۔ ومن جعل القرآن وراء ظہرہ یسوقہ الی النار، جس نے قرآن مجید کو پیچھے رکھا اور اپنی خواہشات کو آگے رکھا، یہ قرآن مجید اس کو گھسیٹ کر لے کر جائے گا جہنم کی طرف۔ گویا کہ سابقہ کتابیں بھی امام ہیں اور یہ قرآن مجید بھی امام ہے۔ اسی طرح ہر فن میں جو بھی ماہر ہے، وہ تفسیر کا فن ہو، جو تفسیر میں ماہر ہوگا وہ تفسیر کا امام کہلائے گا، جو حدیث کا ماہر ہوگا وہ حدیث کا امام کہلائے گا، اور جو فقہ کا امام ہوگا وہ فقہ کا امام کہلائے گا، اور جو قرات میں ماہر ہوگا وہ قرات کا امام مشہور ہوگا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ تفسیر میں جو بہت ماہر ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ امام ابن کثیر، تفسیر ابن کثیر جنہوں نے لکھی ہے، آپ اس کو امام ابن کثیر کہتے ہیں۔ اور اسی طرح تفسیر کے اور امام ابن جریر طبری، یہ بھی تفسیر کے امام ہیں۔ اور اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عباس، وہ تفسیر کے امام ہی نہیں بلکہ امام المفسرین ہیں۔ جو تفسیر میں مہارت رکھتا ہے اس کو بھی ہم امام کہتے ہیں، وہ بھی امام ہے۔ اسی طرح جو قرات میں جو ہے وہ ماہر ہے، اس کو بھی ہم امام کہتے ہیں کہ یہ امام حفص ہے، یہ امام نافع ہے، یہ امام کسائی ہے، یہ امام حمزہ ہے، یہ امام ورش ہے۔ یہ سب امام قرات کے امام ہیں جن کی تجوید اور قرات کو دیکھا جاتا ہے، اور یہ ماہر ہیں اس چیز میں۔ اور اسی طرح جو حدیث کا بہت زیادہ علم رکھنے والا ہو اس کو بھی امام کہتے ہیں۔ جس طرح آپ لوگ پڑھتے ہیں یہ امام بخاری ہے، یہ امام مسلم ہے، یہ امام ترمذی ہے، یہ امام ابو داؤد ہے، یہ امام ابن ماجہ ہے، یہ امام بہقی ہے، یہ سب حدیث کے امام ہیں۔ اسی طرح جو فقہ میں ماہر ہے اس کو ہم فقہ کا امام کہتے ہیں، جیسے امام ابو حنیفہ ہیں رحمہ اللہ، جس طرح امام مالک رحمہ اللہ ہے، جس طرح امام شافعی رحمہ اللہ ہے، جس طرح امام احمد بن حنبل وہ حدیث سے بھی امام ہیں اور فقہ کے بھی امام ہیں۔ اس لیے کہ حدیث کی کتاب مسند احمد بہت
کسی کے امامت کا انکار نہیں کرتے، لیکن ہم صرف نبوت کا امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھتے ہیں، کیونکہ جتنے بھی امام ہیں، حدیث کے کئی ایک امام ہیں، ایک نہیں ہے، تفسیر کے کئی ایک امام ہیں، ایک نہیں ہے، قرات کے بہت سارے امام ہیں، ایک نہیں ہے، اسی طرح لغت کے بہت سارے امام ہیں، کوئی ایک نہیں ہے، اور اسی طرح تاریخ کے بہت سارے امام ہیں اور ایک نہیں ہے، اور ایک صرف کون ہے؟ وہ نبوت کے امام صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام کیسے بنے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر میں تھے۔ ام ہانی کون ہے؟ یہ آپ کے چچا کی بیٹی ہے، ابو طالب کی، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سگی بہن ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر میں پرورش پائی، اور ام ہانی کے گھر میں سوئے ہوئے تھے۔ جبرائیل فرشتہ آیا، آپ کو اٹھایا اور اٹھا کر بیت اللہ پہنچایا، اور حتیم نے آپ کے سینے کو چاک کیا اور آپ کے دل کو باہر نکالا، آب زمزم سے دھویا اور دھو کر سینے کو بند کیا، اور براق کو بلایا گیا اور اس پہ آپ کو بٹھایا گیا، اور پھر آپ کو بیت المقدس پہنچایا گیا، اور بیت المقدس میں ایک حکم، آپ کو ایک پیغام سنایا گیا۔ اور بیت المقدس میں کون ہے؟ بیت المقدس میں انسانوں میں سے کوئی انسان نہیں، نہ آپ ہیں نہ میں ہو، نہ کوئی محدث ہے، نہ کوئی تفسیر کا امام ہے، نہ کوئی جو ہے وہ فقہ کا امام ہے، حتیٰ کہ کوئی صحابی بھی وہاں موجود نہیں ہے۔ وہاں اگر موجود ہیں تو صرف اور صرف انبیاء کرام کی جماعت ہے، اور ہم میں سے کوئی فرد وہاں نہیں تھا، اور جبرائیل فرشتے نے وہ انبیاء کی جماعت کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ وہ اپنے امام کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کا امام آئے اور ان کی نماز پڑھائے۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ کے ہاتھ کو پکڑ کر کہا، قدم، اے پیارے پیغمبر، آگے بڑھیے، آج کے بعد آپ امام ہی نہیں ہیں بلکہ آپ امام الانبیاء ہیں، آپ امام الانبیاء ہیں۔ ہم نے امام کس کو بلانا ہے؟ بس آج یہ فرق کو سمجھنا ہے، باقی اماموں میں اور امام الانبیاء میں کیا فرق ہے؟ یہ 5 فرق اچھے طریقے سے آپ یاد کر لیں۔ وہ 5 فرق کیا ہیں؟ باقی جتنے بھی امام ہیں، حدیث کے امام ہیں، تفسیر کے امام ہیں، قرات کے امام ہیں، لغت کے امام ہیں اور تاریخ کے امام ہیں، وہ کئی ایک ہیں، وہ ایک نہیں، بہت سارے ہیں، لیکن نبوت کا امام صرف ایک ہی ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پہلا فرق۔ اور دوسرا فرق یہ ہے کہ آپ یہ جتنے بھی امام ہیں، کوئی حدیث کا امام ہے، کوئی تفسیر کا امام ہے، کوئی لغت کا امام ہے، کوئی قرات کا امام ہے، آپ دعا کر سکتے ہیں، اللہ مجھے حدیث کا امام بنا دے، اللہ میری اولاد کو تفسیر کا امام بنا دے، اللہ میری اولاد کو تاریخ کا امام بنا دے۔ آپ سب کے امامت کی دعا کر سکتے ہیں۔ اگر نہیں دعا کر سکتے، یہ دعا نہیں کر سکتے کہ اللہ مجھے نبوت کا امام بنا دے۔ نبوت کا امام صرف ایک ہے، وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور تیسرا فرق کیا ہے؟ تمام جتنے بھی امام ہیں، حدیث کے امام، تفسیر کے امام، فقہ کے امام، سب سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں۔ ان سے اختلاف کرنا گمراہی نہیں ہے، کفر نہیں ہے۔ اور اگر آپ اختلاف محمد رسول اللہ امام الانبیاء سے کریں گے تو یہ کفر بھی ہے اور گمراہی بھی ہے۔ تیسرا فرق یہ ہے۔ اور چوتھا فرق، آپ ہر امام سے، وہ حدیث کا امام ہو، وہ تفسیر کا امام ہو، وہ مسجد کا امام ہو، وہ حکمران ہو، امام عادل ہو، ہر ایک
امام الانبیاء کی بات کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ جو پانچواں فرق یہ ہے، جتنے بھی امام ہیں، وہ مسجد کا امام ہو، وہ حکمران ہو، امام عادل ہو، اور وہ فقہ کا امام ہو، وہ حدیث کا امام ہو، وہ قرات کا امام ہو، ہر ایک سے جب بھی کوئی بیان کرے گا اس سے پوچھا جائے گا اس کی دلیل کیا ہے۔ ہر ایک سے پوچھا جائے گا۔ اگر کسی سے دلیل نہیں پوچھی جائے گی تو وہ صرف ایک ہی امام ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ امام الانبیاء ہے۔ ان سے دلیل نہیں پوچھی جائے گی اس لیے کہ وہ خود دلیل ہے، وہ خود دلیل ہے، باقی سب سے جو ہے وہ دلیل مانگی جائے گی۔ آج ہم نے اس فرق کو سمجھنا ہے۔ جتنے بھی امام ہیں، حدیث کے امام، تفسیر کے امام، اور جتنے بھی تاریخ کے امام، قرات کے امام، ان سب کا عقیدہ تھا، ہر امام کا، کہ سب سے بڑے امام امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اور اس فرق کو یوں بھی آپ سمجھیں کہ یہ جتنے بھی امام ہیں، حدیث کے امام بخاری ہیں، امام مسلم ہیں، امام ترمذی ہے، امام تفسیر ابن کثیر ہے، اور اسی طرح جتنے بھی امام ہیں، ہر ایک امام ایک عام صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ عام صحابی کے درجے، اعلیٰ صحابی نہیں، عام صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا، اس صحابی کے صحابیت کو نہیں پہنچ سکتا، اس صحابی کی عبادتوں کو نہیں، اس کی تہجدوں کو نہیں، اس کے روزوں کو نہیں، اس کے صحابی ہونے کے درجے کو ان اماموں میں سے کوئی نہیں پہنچ سکتا، کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اور ایک صحابی، عام درجے کا صحابی، اس کا کیا مقام ہے؟ اس کا صحابی ہونا ہی اتنا اونچا عظیم مقام ہے۔ ایک صحابی سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشرف مبشرہ میں سے ہے، وہ صحابی ہیں جن کو آپ نے جنت کی بشارت دی۔ ان 10 صحابہ میں سے ایک صحابی ہیں۔ یہ تابعین جو صحابہ کے، جنہوں نے صحابہ کو دیکھا ہے، ان کو مخاطب ہو کر کیا کہتے ہیں کہ اے تابعین کی جماعت، سن لو، لمشہد رجل مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساعتا، اگر ایک صحابی چند لمحوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لے، اس کا دیدار کرنا چند لمحوں کے لیے، اور اے تابعین، تم ساری زندگی، اور ساری کتنی زندگی، کیا 50 سال نہیں، 100 سال نہیں، 400 سال نہیں، بلکہ تمہیں اگر زندگی 1000 سال مل جائے اور اس 1000 سال میں تم عبادتیں بھی کرو اور ریاستیں بھی کرو، نمازیں بھی پڑھو، روزے بھی کرو، اور تمہاری یہ نور اسلام کی عمر اتنی عبادت بھی تم کر لو، تمہاری عبادت ایک طرف ہے، اور صحابی کا صحابی ہونا چند لمحوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا دیدار کر لیا، وہ ایک طرف ہے، اس کو نہیں پہنچ سکتے۔ 1 سال کی باتیں اور ریاستیں کسی کی اس صحابی کے درجے تک نہیں پہنچ سکتی۔ اور پھر وہ صحابی، یہ عام سے صحابی کا میں نے کہا ہے، جو اس سے افضل صحابی ہے، جو اس سے افضل ہے، جو سب سے زیادہ افضل ہے، وہ کون ہے؟ وہ 4 ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ افضل ترین صحابہ میں سے ہیں۔ اور ان افضل ترین یہ چاروں، ان کو بھی ہم امام مانتے ہیں، ابوبکر کو بھی ہم امام مانتے ہیں، عمر کو بھی امام مانتے ہیں، عثمان کو بھی امام مانتے ہیں، اور علی مرتضیٰ کو بھی ہم امام مانتے ہیں۔ بلکہ یہ جتنے بھی امام ہیں، امام بخاری ہے، امام مسلم ہے، امام ابن کثیر ہے، امام جلیل طبری ہے، جتنے
फासले पर गए थे। एक मकाम पर पहुंचे, पीछे से घोड़सवार जो है वो अपने घोड़े को दौड़ाता हुआ पहुंचता है और आकर क्या कहता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह, दोनों जहानों के सरदार इस दुनिया से चले गए। ये काफिला अभी रास्ते में था, इतलात मिल गई उनको कि दो जहान के सरदार इस दुनिया से चले गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो गए। अब वहां ये काफिला रुक गया, मशवरा करने लगा कि क्या करें, वापस जाएं या जंग के लिए जाएं। लेकिन सोचा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी दीदार करना है, हमें वापस जाना चाहिए। और वो लश्कर वापस आ गया और मदीना पहुंचे। मदीना में आकर अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने सबसे पहले अम्मी आयशा सिद्दीका के घर में गए और देखा आपकी मैयत वहां उनके घर में पड़ी हुई थी। आपके चेहरे से कपड़ा उठाया और उठाकर आपके चेहरे को बोसा दिया और बोसा देकर क्या कहते हैं, ला यजमा अल्लाहु अलैका मौततैन, ऐ अल्लाह के नबी आप पर दो मौतें नहीं आएंगी, एक मौत जो आनी थी आ गई है। अब ये कह के बाहर निकले, बाहर देखा कि इख्तिलाफ है। इख्तिलाफ क्या है, दो ग्रोहों में सहाबा इकराम बटे हुए हैं। एक ग्रोह ये कहता है कि अल्लाह के नबी फौत हो गए हैं और एक ग्रोह जो है वो उनके ज़हन पर बड़ी कोफ्त हुई है, उनको बड़ी परेशानी लायक हुई, वो हवास बाख्ता हो गए और वो कहने लगे कि नहीं, अल्लाह के नबी फौत नहीं हुए हैं, अल्लाह के नबी अल्लाह से मुलाकात करने के लिए गए हैं। जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से मुलाकात करने के लिए मिकात पर गए थे, आप भी जो है अल्लाह को मिलने गए हैं और फिर आप जिंदा होंगे, फिर दोबारा आएंगे। और वीर उमर रज़ियल्लाहु अन्हु तो यहां तक जो है वो अपना जो है वो हवास खो बैठे थे और वो तो कहते थे, तलवार लेकर म्यान से तलवार निकाल कर खड़े हैं कि जो कहता है कि अल्लाह के नबी फौत हो गए हैं, मैं उसकी गर्दन तन से जुदा कर दूंगा। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने देखा कि ये मामला जो है वो लोग उलझे हुए हैं, इख्तिलाफात में पड़ गए हैं कि अल्लाह के नबी फौत हुए या नहीं हुए, और किसी एक से उलझे नहीं, किसी एक के बातों को पकड़कर समझाने नहीं लग गए, बल्कि सीधा मिंबर रसूल पर पहुंचे, खुतबा पढ़ा और खुतबा पढ़ के और उसमें कुरान मजीद की आयत पढ़ी, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसूल अफ़इन माता औ क़ुतिला इनक़लबतुम अला अअक़ाबिकुम फमन यनक़लिब अला अक़बैहि फलन यदुर्रुल्लाह शैआ। और लोगों, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी थे और अभी भी नबी हैं, लेकिन ये आप सोच लो, क्या कोई पैगंबर इससे पहले नहीं गुजरे? क्या कोई पैगंबर अगर फौत हो जाए या शहीद कर दिया जाए तो इस वजह से इनक़लबतुम अला अअक़ाबिकुम, अपनी एड़ियों के बल ऋण हो जाओगे, छोड़ दोगे दीन को, छोड़ दोगे ईमान को? याद रखो, जिसने इस वजह से जो है वो दीन को छोड़ा कि अल्लाह के नबी इस दुनिया से चले गए। याद रखो, जो तुम में से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था, उसको पता होना चाहिए इन्ना मोहम्मद कद मात, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो गए हैं। और मन काना मिनकुम याबुदुल्लाह, जो तुम में से अल्लाह की इबादत करता था, उसको याद रखना चाहिए फ़इन्नल्लाह हय्युन ला यमूत, अल्लाह जिंदा है, उसको कभी मौत नहीं आएगी। मीर उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने जब देखा कि ये आयत अबू बकर ने पढ़ी, हालांकि कुरान में मौजूद थी, मुझे तो ऐसे लगा जैसे कि आज ये आयत उतरी है, मा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसूल अफ़इन माता औ क़ुतिला। ये आयत मुझे ऐसा लगा कि जैसे आज ही उतरी है, हालांकि कुरान में मौजूद थी। ये अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की फरासत है। और इसी तरह फिर दूसरा इख्तिलाफ, तीसरा इख्तिलाफ था, किसकी बात को ऊंचा किया, किस इमाम की बात को उन इमामों ने ऊंचा किया जो इस उम्मत के अफजल तरीन इमाम हैं, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम। ये किसको इमाम बना रहे हैं, किसकी बात को ऊंचा किया? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को। इख्तिलाफ हो गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफन कहाँ किया जाए। आपको दफन, बाज़ सहाबा ने कहा जन्नतुल बकी में दफन किया जाए, बाज़ सहाबा ने कहा नहीं, शुहदाए बदर के साथ आपको जो है वो दफन किया जाए, बाज़ ने कहा नहीं, शुहदाए उहद से आपको ज्यादा मोहब्बत थी, इसलिए जो है वो शुहदाए
इख्तिलाफात सामने आ गया और अबू बकर सिद्दीक ने क्या कहा कि लोगों, मेरे पास मैंने इन कानों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से इन कलिमात को सुना है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा मिन नबिय्यिन यमूतु इल्ला युदफनु हीना यमूतु। जो नबी जहां फौत होता है वहीं दफन किया जाता है। जिस जगह जो नबी फौत होता है उसी जगह उसको दफन किया जाता है। और उस हदीस रसूल को पेश किया, इख्तिलाफात खत्म हो गए। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने किसको इमाम बनाया? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, क्योंकि अबू बकर सिद्दीक इस उम्मत के अफजल तरीन इमाम है। उन्होंने किसको इमाम बनाया? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। इख्तिलाफात खत्म हो गए, हदीस रसूल। यहां मैं रुक कर कुछ बात एक इससे हटकर भी करूंगा, इस हदीस को सामने रखते हुए कि मा मिन नबिय्यिन यमूतु इल्ला युदफनु हीना यमूत, कि जो नबी जहां फौत होता है वहीं उसको दफन किया जाता है। अगर ये मिर्जा कादियानी झूठा नबी जो है, अगर ये हकीकी मानों में नबी है, क्या हुआ इसके साथ? आखिर जिंदगी में इसको जो है वो मोशन लग गए, बार बार लैट्रिन जा रहा है, बार बार आ रहा है, हत्ता कि जब मौत आई तो लैट्रिन में आई। नबी अगर है, सच्चा नबी है, तो उसी जगह दफन होता है जहां जो है वो फौत होता है, तो फिर लैट्रिन में इसको दफन करना चाहिए। ये सच्चा नबी नहीं। जो सच्चे नबी होते हैं जहां फौत होते हैं उनको वही दफन किया जाता है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही फरमान है। और तीसरा इख्तिलाफ सहाबा-ए-किराम में हुआ। जाहिर है ये बादशाह जहां होती है वहां पहला बादशाह जब फौत होता है, दूसरा उस बादशाह को उस वक्त तक दफन नहीं करते जब तक एक नया बादशाह खड़ा नहीं हो जाता या एक नया खलीफा खड़ा नहीं हो जाता, उस वक्त तक उसको दफन नहीं किया जाता। अब इख्तिलाफात सहाबा में ये हो गया कि ये खलीफा कौन बने, मुहाजिरीन में से बने या अंसारियों में से बने। ये इख्तिलाफ हो गया। मुहाजिरीन कहते हैं हमसे बने, क्योंकि हमने सबसे पहले कलमे को कबूल किया है, हमने मक्का वालों की मारें खाई हैं, हमें मक्का वालों ने गालियां दी हैं, मक्का वालों ने हम पर पत्थर बरसाए हैं, मक्का वालों ने हमें जमीन पर घसीटा है, और मक्का वालों ने हमारी बीवियों को छीन लिया है, हमारे बच्चों को छीन लिया है, हमारी जायदादों को छीन लिया है, हत्ता कि हमें बेघर करके मक्का से निकाल दिया है। लिहाजा इस इमामत के हम हकदार हैं। और अंसारियों ने कहा ऐ मुहाजिरीन, देखो तो सही किस तरीके से जब तुम यारो मददगार आए थे हमने आपको जगह दी है। मदीना में हमने आपको अपने घर पेश किए, हमने आपको अपने भगात पेश किए, हमने आपको अपनी बच्चियां पेश कर दी कि आप अपने बच्चों की शादियां हमारी बच्चियों से करो। और किसी ने अपनी बीवी का भी ऑफर कर दी कि एक बीवी को मैं तलाक देता हूं, उसको आप निकाह में कर लें। किस तरीके से हमने आपके साथ सलूक किया। लिहाजा खलीफा जो है अंसारियों में से होना चाहिए। अंसारियों ने साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु अन्हु को मुंतखब कर दिया कि ये हमारा अमीर होगा। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने देखा कि ये इख्तिलाफात बढ़ रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक ने साद बिन उबादा का बाजू पकड़ा और पकड़कर एक साइड पे ले गए और कहा, साद, तुम्हें याद है कि नहीं याद? एक मजलिस में तू भी था, मैं भी था, दोनों मौजूद थे। प्यारे पैगंबर ने क्या कहा था? कुरैशो बिलादु हादिल अमर, के कुरैशियों में हुकूमत होगी, कुरैशियों में जो है वो खलीफा बनेगा। उस वक्त जो है वो साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि हाँ हाँ बिल्कुल मुझे वो मजलिस याद आ गई है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया था। और वो साद बिन उबादा जो है वो क्या कहते हैं, वो अपने अंसारियों को, जिसके साथ पूरी कौम खड़ी हो, जो अब कौम जो है जिसका इंतखाब कर चुकी हो, उसने अंसारियों को हदीस रसूल आने के बाद अंसारियों को मुखातब होकर कहा, ऐ अंसारियों, अबू बकर सिद्दीक सही कह रहे हैं, हम खिलाफत के हकदार नहीं हैं। खिलाफत का हकदार कुरैशी हो सकता है और कुरैशियों में जो है वो खलीफा जाएगा। अभी ये बात कर ही रहे थे, बशीर अंसारी एक सहाबी और खड़े हुए, कहा, हाँ मैंने भी प्यारे पैगंबर से सुना था अल-अइम्मतु मिन कुरैश, कि कुरैश में इमामत होगी, कि कुरैश में जो है वो हुक्मरानी होगी। लिहाजा इस इख्तिलाफ को भी उन सहाबा-ए-किराम ने प्यारे पैगंबर के फरमान को सामने रखकर आपको बड़ा इमाम बनाकर और अपनी इमामत को छोड़कर अल्लाह के नबी की इमामत पर जो है वो भरोसा करते हुए इन इख्तिलाफात को खत्म किया।
پھر ایک چوتھا مسئلہ جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی مجلس میں ایک چوتھا مسئلہ آ گیا. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آئی اور آ کر کہنے لگی اللہ اے ابو بکر جب بھی کسی کا باپ فوت ہو جاتا ہے اور اس باپ کی وراثت جو ہے بیٹیوں میں تقسیم ہوتی ہے, میرے والد محترم بھی اس دنیا سے چلے گئے ہیں اور آپ کا بھی جو ہے وہ جائیداد ہے کہ بنو النضیر میں باغ بدر جو ہے یہ آپ کی وراثت ہے, لہذا میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوں اور مجھے بھی باپ کی وراثت سے حصہ دیا جائے. ابو بکر صدیق بڑے دانشمند تھے, بڑے ہی جو ہے وہ بڑے سمجھدار تھے. انہوں نے کیا کہا, ایک طرف جو ہے اگر انکار کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے, اور اگر انکار نہیں کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف ہوتا ہے. انہوں نے کہا بیٹی سن لو, والذی نفس بیدہ لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی من قرابتی. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس اللہ کے ہاتھ میں میری جان ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے دار آپ کے آگ مجھے زیادہ محبوب ہے اپنی آگ سے. اے بیٹی سن لے, آج کے بعد میں بیت المال سے تجھے پورا خرچہ دوں گا, جب تک تیری زندگی ہے بیت المال سے تجھے پورا خرچہ دوں گا. باقی وراثت کا جو معاملہ ہے مجھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سامنے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کوئی پیغمبر اس کی وراثت جو ہے ورثاء میں تقسیم نہیں ہوتی, بلکہ نبی کی وراثت نہیں ہوتی, بلکہ نبی کا بچا ہوا مال جو ہے وہ صدقہ ہوتا ہے, اس لیے اس کو صدقہ کر دیا ہے. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو سن کر پھر اس معاملے میں کبھی بھی ابو بکر صدیق سے اس وراثت کے معاملے میں بات نہیں کی, اس لیے کہ وہ سمجھ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سامنے ہے, اس کو کیا رنگ دے رہے ہیں. وہ آج آپ دیکھتے ہیں کہ کیا اختلافات کو رنگ دیا ہے. اس طرح بہت ساری مثالیں. ایک مثال, ایک دادی لاٹھی اس کے ہاتھ میں ہے اور کمر اس کی جھکی ہوئی ہے, ابو بکر صدیق کے پاس آئی, کہا میرا بیٹا تو پہلے فوت ہو گیا تھا لیکن میرے بیٹے کا بیٹا ہے, میرا پوتا ہے, آج میں اس کے گھر میں رہتی تھی, میرا پوتا بھی اس دنیا سے چلا گیا ہے, اب مجھے بتاؤ میرے پوتے کی وراثت سے مجھے کیا ملے گا, مجھے کیا ملے گا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی بات کو سنا اور سن کر کہا کہ اماں تجھے کچھ نہیں ملے گا, اس کی وراثت سے کچھ نہیں ملے گا. وہ مایوس ہو کر جا رہی تھی. ابو بکر صدیق نے کہا کہ میں صحابہ کرام سے مشورہ کروں گا, اگر ان کے پاس کوئی اس کا حل ہوگا تو آپ کو مل جائے گا, ورنہ میں اس میں آپ کی وراثت میں حق نہیں دیتا. وہ چلی گئی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس مغیرہ بن شعبہ آئے اور انہوں نے کہا ابو بکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دادی کو پوتے کی وراثت سے 6واں حصہ دیا ہے, 1/6 حصہ دیا ہے, لہذا جو ہے آپ نے فیصلہ غلط کیا ہے, اس دادی کو آپ نے مایوس کر کے بھیج دیا ہے. اور ابو بکر صدیق نے کہا اس بات پر کوئی اور بھی گواہ ہے. محمد بن مسلمہ نے کہا ہاں ابو بکر میں نے بھی پیارے پیغمبر سے سنا ہے آپ نے پوتے کی وراثت سے دادی کو 6واں حصہ دیا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا کہا, سب دوبارہ اس دادی کو بلایا اور صحابہ کرام کو بلایا اور کیا کہتے ہیں اخطا ابو بکر کو غلطی لگ گئی. کون ہے ابو بکر؟ ابو بکر اس وقت کے امام ہیں, حکمران ہیں, خلیفہ ہیں, مسجد نبی کے خطیب ہیں, مسجد نبی کے امام ہیں. انہوں نے یہ بات نہیں کہی کہ میں سب سے بڑا امام ہوں اور میں مسجد نبی کا خطیب ہوں لہذا میں اپنی بات کو کہتی ہے وہ لوہے پہ لکیر ہے. نہیں, جب صحابہ کرام نے, مغیرہ بن شعبہ نے, محمد بن مسلمہ نے اللہ کے نبی کی حدیث کو پیش کر دیا اور لوگوں کے سامنے اپنی غلطی کا اقرار کیا, ابو بکر کو غلطی لگ گئی, ابو بکر کو غلطی لگ گئی. یہی دیگر صحابہ کرام کا معاملہ تھا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے پاس ایک عورت آئی کہ میرے شوہر کو قتل کر دیا گیا, اس کی دیت میں مجھے حق ملے گا یا نہیں ملے گا. یہ روایت
بھی ابو داؤد میں ہے، پہلی روایت بھی ابو داؤد میں تھی، اور وہ کہتی ہے کہ دیت میں میرے شوہر کی دیت 100 اونٹ ملے گی۔ اب اس میں میرا حق ہے یا نہیں ہے؟ میرا شوہر قتل ہو گیا، اس لیے کہ جب قتل ہو جائے 2 فیصلے ہیں، یا تو جس نے قتل کیا ہے بدلے میں اس کو قتل کر دیا جائے، اگر قتل نہ کیا جائے اور مقتول کے ورثاء جو ہے دیت لینا چاہے تو 100 اونٹ، زیادہ سے زیادہ 100 اونٹ ہے، کم سے کم جس پر بھی اس کا بات طے ہو جائے 50 اونٹ پر، 60 اونٹوں پر، 70 اونٹوں پر، آخری جو ہے وہ 100 اونٹ ہے، 100 اونٹ اس کو دیت میں دینے پڑیں گے۔ کہا 100 اونٹ میرے شوہر کی دیت ملی ہے، اس میں مجھے ملے گا یا نہیں ملے گا؟ میر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ کہا دیکھیں یہ خون کا بدلہ ہے، اور یہ تو نظر آتا ہے صرف خونی رشتے داروں کو ملے گا، اور بیوی جو ہے وہ خونی رشتے دار نہیں ہے، یہ صرف حق ہے خونی رشتے داروں کا، لہذا بیوی کا کوئی حق نہیں ہے۔ اور یہ بات سن کر ایک شخص اتحاد سے، اور میر عمر کون ہے؟ میر عمر جو ہے خلیفہ ہے، اور یہ میر عمر کون ہے؟ میر عمر مسجد نبی کے امام ہیں، میر عمر کون ہے؟ مسجد نبی کے خطیب ہیں، میر عمر کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، اور خواب میں آپ نے کہا کہ مجھے دودھ دیا گیا، وہ دودھ میں نے پیا اور اس میں سے بچ گیا، پھر میں نے وہ دودھ بچا ہوا عمر کو دے دیا۔ صحابہ کرام نے کہا آپ نے خواب کو بیان کر دیا، اس کی تعبیر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نبوت کا علم ہے، میں نے اس دودھ سے پیا، میرے پاس بہت زیادہ علم ہے، جو باقی بچا ہے میں نے عمر کو دے دیا ہے۔ گویا کہ نبوت کا علم اور عمر کے پاس سب سے زیادہ ہے، اور وہ عمر آج کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اس عورت کو اس کے شوہر کی دیت میں سے نہیں ملے گا، اس لیے کہ یہ خون کا بدلہ ہے، خونی رشتے داروں کو دیا جاتا ہے۔ اتنے میں ایک شخص کو جو دیہات میں رہتا تھا، ضحاک بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہاں سے وہ اپنے گھر سے ایک پرچہ لے کر آئے، اور پرچہ اٹھا کر کہا کہ یہ میر عمر نے فیصلہ کیا ہے۔ کہا عمر نے فیصلہ کیا؟ کہا میر عمر نے فیصلہ کیا؟ کہا ہاں میر عمر نے فیصلہ کیا۔ وہ مدینہ پہنچا، اس پرچے کو، کاغذ کو اٹھا کے لایا، اور آ کر کہنے لگے عمر آپ کے مقام کو میں سلام کرتا ہوں، آپ کے علم کو میں سلام کرتا ہوں، آپ کی میں عزت کرتا ہوں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اشیم نامی ایک شخص کو قتل کر دیا گیا ہمارے علاقے میں، اور اس کی دیت ان لوگوں نے 100 اونٹ دی تھی۔ میں نے اس وقت اللہ کے نبی کو لکھ کر ایک پیغام بھیجا تھا کہ اللہ کے نبی اس کے بیوی کو اس کی دیت سے ملے گا یا نہیں ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پرچہ جو میرے پاس موجود ہے، یہ اللہ کے نبی نے لکھ کے دیا تھا، مجھے لکھ کر پیغام پہنچایا تھا، اور کہا تھا اس میں لکھا ہوا ہے کہ بیوی کو دیت میں حصہ ملے گا۔ آج اس مسئلے کو جو ہے وہ عورتوں بڑے اچھالتی ہے کہ مرد کی دیت 100 اونٹ اور عورت کی دیت آدھی 50 اونٹ۔ کہا کہ انسان ہونے کے ناطے مرد اور عورت دونوں برابر ہیں، مرد کی دیت جو ہے وہ 100 اونٹ کیوں ہے، عورت کی دیت 50 اونٹ کیوں ہے؟ یہ عورتیں کم عقل ہوتی ہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عورتیں عقل کے اعتبار سے کم ہوتی ہیں، اگرچہ یہ اسمبلی میں پہنچ جائیں، اسمبلی میں شور شرابہ کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ نہیں، انسان ہونے کے ناطے ہم عورتیں بھی مردوں کے برابر ہیں، ہم شانہ بشانہ ہیں، لہذا یہ دیت جو 50 اونٹ آدھی دیت رکھی ہے یہ کیوں ہے؟ ہماری جماعت کے ایک بڑے نامور معین الدین نقوی رحمہ اللہ دنیا سے چلے گئے، وہ بھی اس اسمبلی میں ممبر تھے، انہوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ دیکھو عورتوں، تم نے سمجھا نہیں ہے، اللہ کی بات کو سمجھ نہیں پائی، اگر تمہارا شوہر فوت ہوتا ہے، تمہارے شوہر کو بھی قتل کرتا ہے، 100 اونٹ کس کو مل رہے ہیں؟ وہ تمہیں مل رہی ہے، وہ 100 اونٹ عورتوں کو ملے گی۔ اگر عورت قتل ہوتی ہے، وہ 50 اونٹ کس کو مل رہے ہیں؟ وہ شوہر کو مل رہے ہیں۔ کس کو کم مل رہے ہیں؟ تمہیں مل رہے ہیں کیا شوہر کو کم مل رہے ہیں؟ تم اللہ تعالیٰ کی بات کو سمجھنے میں سمجھ نہیں آتی تمہیں، اس لیے تمہیں جو ہے وہ اس وجہ سے تم شور کرتی رہتی ہو کہ ایک عورت کی دیت کم کیوں رکھی ہے، یہ اللہ جانتا ہے جس اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے۔ اس طرح آپ اس جمعہ خطبہ میں آپ دیکھیں کہ میں نے امام مسجد سے لے کر، امام حکومت سے لے کر اور امام
فقہ، امام حدیث، امام تدبیر، سب اماموں کا ذکر کرتے ہیں. ہم سب اماموں کو مانتے ہیں اور ان سب سے افضل امام ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی اور علی مرتضیٰ. اور جب سب امام ان چاروں کو سب سے بڑا مانتے ہیں، ان چاروں نے کس کو سب سے بڑا مانا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام ہی نہیں ہے بلکہ امام الانبیاء ہے. اور ہمیں بھی چاہیے اگر کسی کو امام بنانا ہے تو محمد رسول اللہ صلی